نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد امام اور مقتدی دونوں کو کہنا ہوگا. دیکھیں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہیں گے. مسز غفار لاڑکانہ سے، اگر کوئی عورت سفر میں ہو جیسے بازار میں یا بس میں تو وہ نماز کیسے ادا کرے گی؟ جب وہ بس میں ہے تو جتنا اس کے بس میں ہو اسی طرح سے نماز پڑھ سکتی ہے. وہ بازار میں ہو تو وہاں تو بہرحال کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی، بازاروں میں پانی ہوتا ہے، واش روم نہیں ہوتے بازاروں میں، تو پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو عورت کو چاہیے شرم حیا نہ کرے، اس میں سستی نہ کرے، بازار میں جائے نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے بازار میں نماز کا الگ سے حکم دیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی. تو نیک بندے میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے تجارت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو خرید و فروخت نماز سے غافل کرتی ہے. تو پوری دنیا میں جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، یعنی سجدہ گاہ بنا دی ہے، جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. مارکیٹ میں ہو کہیں بھی ہو آپ نماز پڑھیں، چہرہ چھپا کے، جوان عورت پہ چہرے کا پردہ بھی لازم ہے. تو باقی یہ کہ بس میں کیسے نماز پڑھیں، تو بس میں ایسے نماز پڑھیں کہ بس کا ٹکٹ کروانے سے پہلے تھوڑا احتیاط کر لیا کریں، بھائی نمازوں کے وقت تو نہیں ضائع ہو جائے گا بس کے اندر کہیں. اور اگر پھر بھی جلدی سفر ہے کہیں جانا ہے تو بس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی نمازوں کی جو ٹائم ہے نا وہ پہلے سے نوٹ کر لینا ہے. تو بس والے کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلاتے کہ قیامت تک چلاتے ہی رہیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وہ روکتے ہی ہیں. جیسے ہی روکیں دیکھیں نماز کا ٹائم ہے فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بس میں نماز کا ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے اور ڈرائیور روک ہی نہیں رہا، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، فرض نماز. لیکن اس فرض نماز کو آپ نے اترنے کے بعد دہرانا ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے. اور یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے، کیونکہ یہ مجبوری کوئی جنگ کی مجبوری نہیں ہے، ڈرائیور کی اپنی کاہلی اور سستی ہے، کم بخت روک نہیں رہا. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں آپ اتر کے فرض نماز دوبارہ لوٹا لیں. اور سفر میں جو ہے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں. اکٹھی کیسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کریں آپ، یعنی اپلیکیشن میں ٹائم دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور اس میں شافی وقت کو، یعنی جو اول وقت عصر ہے نا اس کو فالو کریں آپ، اس میں آسانی زیادہ ہے، خاص طور پہ سفر میں اس میں آسانی زیادہ ہے. نارملی تو عصر میں تاخیر افضل ہے، اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت میں بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. خود احناف کا بھی یہی قول ہے کہ اول وقت میں بھی اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے، جیسے ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو سفر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضر میں بھی جائز ہے، لیکن سفر میں تو بلا کراہت، یعنی بالکل ہی جائز ہے. ویسے بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ تاخیر پڑھی سے کی، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے. لیکن سفر میں ظاہر ہے افضلیت کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، قضا ہونے سے بچانا زیادہ ضروری ہے. تو سفر میں آپ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ نے پہلے ٹائم دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر 4:30 پہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 4:30 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، جو اول وقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو وغیرہ کر کے 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، یا 4:20 پہ آپ نے نیت باندھی عصر کی، عصر پڑھ لی، 2 رکعت عصر ہوتی ہے، وہ 4:25 پہ بھی 2 رکعت آسانی سے ادا ہو جاتی ہے. 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی عصر، اور تھوڑا سا 1-8 منٹ ٹھہری، اور جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اسی وضو سے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 رکعت عصر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ نے عصر بھی پڑھ لی. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل 4:30 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 4:25 پہ ظہر کی نیت باندھی. پہلے شاید میں غلطی سے عصر کہہ گیا تھا، ظہر کی نیت باندھی آپ نے، 2 رکعت ظہر کی پڑھی اور سلام پھیرا، 2-3 منٹ اسٹے کیا، ٹھہر کے دیکھا کہ بھائی ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا، 1 منٹ احتیاطاً، یعنی 4:31 پہ آپ کیا کریں، عصر کی نیت باندھ لیں. تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پڑھی ہیں. اور مغرب میں بھی یہی کریں آپ کہ مغرب کو آپ ڈیلے کریں، جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو اس وقت آپ نے 3 رکعت پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کا قضا ہوئی اور عشاء داخل ہوئی تو اس وقت فوراً آپ نے عشاء بھی پڑھ لی، 2 رکعت عشاء کے، 3 وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں. تو یہ طریقہ ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے. اس پر میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے تفصیل میں کلپ ایک ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ. بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں. ثم تلبس یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جمع بین الصلاتین میں، تھوڑا سا ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھتے جب اس کا یعنی اس کا وقت داخل ہو جاتا. تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. باقی یہ جو اس طریقے سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر بھی ساتھ میں پڑھ لی، اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی ساتھ میں پڑھ لی،
اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. جو روایتیں اس بارے میں صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہے. صحیح اور صریح کا کیا مطلب ہے؟ جو صحیح حدیث ہیں ان میں یہ واضح نہیں ہے کہ ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ساتھ میں فوراً اثر پڑھ لی، بلکہ نہیں، اس میں یہ روایتیں کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی ہوتی تھی ظہر پڑھ کے ثم رکیب فوراً سوار ہو جایا کرتے تھے. تو بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ نہیں کہ ظہر پڑھتے ہی اثر بھی ساتھ میں پڑھ لیا کرتے تھے اول وقت میں. ہاں ظہر پڑھ کے اثر ساتھ میں جب پڑھتے، جب ظہر کو تاخیر کرتے، ظہر کو مؤخر کرتے اور اثر کے قریب لے کے جاتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. اکٹھی کا مطلب یہی کہ نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے یا اس والی نماز کو پہلے وقت میں لا کے، ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا. بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتا ہوگا 2 نمازیں اکٹھی ہونے کا، ہر صحابی کو ایسے تو نہیں کہ عالم الغیب ہو، سب کچھ علم ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے ان کو ہی نہیں پتا چلا، تو کیسے پاسبل ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہم جب کہہ سکتے تھے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نمازیں اکٹھی ہونے کی حدیث بیان نہ کرتے. خود عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہو. ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی اثر بھی اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں، اور اس طرح سے پڑھی ہیں جس طرح عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں اور جس طرح دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ یہی ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے گا، اثر کے قریب لے جا کے پڑھا جائے گا، اور اثر کو مقدم کر کے ظہر کے بعد، اور مغرب کو مقدم اور عشاء کو مؤخر، اس طرح سے. باقی حج کی ایک خاصیت ہے، حج میں تمام ارکان خلاف قیاسی ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہم سے خلاف قیاس کروائے جاتے ہیں. تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے ظہر کے ساتھ ہی اثر پڑھتے ہیں اور مغرب کو آپ ڈیلے کرتے ہیں مزدلفہ میں، عشاء کے ساتھ آپ جو ہے وہ مغرب پڑھتے ہیں. تو یہ میں نے ڈیٹیل میں کچھ مسئلہ بیان کر دیا، باقی تفصیل سے انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ مسئلہ ریکارڈ بھی کروا دوں گا. کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی. حنیف احمد گجرا سے امام صاحب جمعے کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی اور صورت نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورتیں پڑھی ہیں. کیا ان کا ہر جمعہ ایک ہی صورتیں پڑھنا صحیح ہے یا کیا یہ سنت ہے؟ جی سنت عمل ہے اور یہ پڑھنی چاہیے ان کو، لیکن یہ کہ اسی کا ہمیشہ کے لیے معمول بنا لینا، کبھی دوسری صورت پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. لوگ اس عمل کو فرض واجب سمجھنا شروع کر دیں گے. امام صاحب سے کہیں کبھی کبھار ناغہ بھی کیا کریں، کوئی دوسری صورتیں پڑھ لیا کریں. نارملی تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی جائیں. نماز پڑھتے ہوئے آگے سے بلی یا چوہا گزر جائے تو کیا کریں؟ اسے روک کے انکوائری کریں کیوں گزر رہے ہو بھائی یہاں پہ. کبھی کبھار نماز کے اوپر سے بھی گزر کر چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار گزرتے ہیں، شکر ادا کریں چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. چوہا اگر وہیں رک گیا تو پھر آپ کی نماز خراب ہوگی، یہ چوہا بہت نالائق چیز ہے. تو بہرحال گزر کے جا رہے ہیں تو گزرنے دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے بھائی. اگر کوئی شخص امام سے قاعدہ آخیرہ میں ملے اور جیسے ہی وہ ملے امام سلام پھیر دے تو کیا کرے؟ اگر قاعدہ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو بس نماز اس کو مل گئی ہے. تو جیسے امام کے ساتھ اب اگر امام نے سلام پھیرا ہے تو یہ اتحیات اپنی مکمل کرے گا، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا. پھر یہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے وہیں سے نماز پڑھیں گے یا دوبارہ لوٹ آئیں گے؟ اگر ہوا وغیرہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے تو حنفیہ کے نزدیک وہیں سے نماز کنٹینیو کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ شروع سے نماز پڑھیں کیونکہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں اور اس تکلف کی ضرورت بھی کیا جائے، دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھ لیں.